جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کریم کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع شروع کریں گے۔ کل ہم نے برکت کے لیے پہلی آیت مبارکہ پڑھی تھی، آج اس آیت مبارکہ کو بھی دہرائیں گے اور آگے جو آیات مبارکہ ہیں انہیں بھی پڑھیں گے۔ تو جو بھائی سینئرز ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو ترجمہ کرنا چاہیں گے وہ ہاتھ بلند کریں گے، اور پھر جن کو مائک دیا جائے گا وہ بات کریں گے۔ اس دوران سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنا جو ویڈیو کیم ہے وہ آف رکھیں، ویڈیو آن نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح مائک بھی آن نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس سے کہا جائے گا وہ پڑھے گا اور باقی سب حضرات سنیں گے۔ تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت کون حاصل کریں گے؟ جی عامر احمد صاحب کو مائک دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تمہارے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ زمین میں نائب۔ شاباش۔ قالوا فرشتوں، اتجعل کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے خون، بہائے گا، ونحن نسبح اور بہائے گا خون۔ بہائے گا، جی جی ونحن اور ہم سب نسبح بحمدک آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کے حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور آپ کی تقدس، نقدس لک وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ پاکی بیان کرتے ہیں۔ جی قال اللہ نے کہا، انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو آپ سب نہیں جانتے۔ شاباش ماشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ اور جب، اذ اور اذا کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب کے معنی میں آتا ہے۔ قال ارشاد فرمایا، قول سے ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے ربو کا، آپ کے رب نے ارشاد فرمایا، تو یہ ربو کا واحد کے لیے قالا استعمال ہوا، یہ آگے قالو استعمال ہوا، یہ جمع کے لیے ہے۔ کہا تیرے رب نے، قالو کہا انہوں نے، یعنی فرشتوں نے کہا اور یہ رب نے کہا۔ قال ربک جب کہا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل جعل سے جیم عین لام، جعل کا معنی ہے بنانا، جاعل بنانے والا ہوں، یہ اسم فاعل ہے، فی الارض زمین میں، خلیفتاً خلیفہ نائب بنانا چاہتا ہوں۔ قالو تو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعلوا کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، من یفسد فیہا جو فساد مچائے گا، یفسد فساد مچائے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا، یسفک بہائے گا، الدماء خون، دم کی جمع ہے، یسفک مانا بہائے گا، الدماء دم، ونحن یہ وہ ہے جو آپ کو آج کے سبق میں بتایا تھا، نحنو ہم، نسبح پاکی بیان کرتے ہیں، بحمدک آپ کی حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور آپ کی تقدیس بیان کرتے، نسبح کا معنی تسبیح کرتے ہیں، بحمدک آپ کی حمد اور تعریف کے ساتھ، ونقدس لک اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال ارشاد فرمایا، انی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں، یہ جو آپ کے سامنے آیا تھا اس میں تفصیل، عالم زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ عالم ویسے یہ اس کے لیے بھی آتا ہے متکلم کے لیے بھی کہ عالم میں جانتا ہوں، عالم انی عالم بے شک میں جو جانتا ہوں، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، تو انی عالم میں جانتا ہوں جو کچھ لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ آیت مبارکہ الحمدللہ آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے عبداللہ احمد صاحب۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم اور سکھایا آدم کو اسماء کلہا سارے نام سب کے سب نام ثم پھر عرضہم ان کے سامنے پیش کیا علی الملائکتی علی پر ملائکہ یعنی فرشتوں پر فقال پھر پس کہا انبئونی کا کیا ہوگا مستحب انبئو بتاؤ نی مجھے انبئو انبا سے خبر سے میں بتاتا ہوں انبئونی بتاؤ مجھے بیاسماء ہؤلاء جی بتاؤ مجھے بے اسما جو نام ہؤلاء ان کے یہ ہؤلاء نیا لفظ ہے ہؤلاء اس میں اشارہ کے لیے آتا ہے یعنی ان سب کے نام ہؤلاء ان سب کے نام بتاؤ ان سب جیسے ذالک اور اولئک آپ کے سامنے آیا تھا اس طرح ہؤلاء ان سب کے نام بتاؤ ان سب کے نام بتاؤ ان کنتم تاکہ تم سب صادقین ان کو سچوں میں سے ہو تاکہ نہیں ہے ان کا کیا معنی بتایا تھا اگر کنتم صادقین تم سب جی تم سب صادقین سچوں میں سے ہو شاباش اگر تم سچوں میں سے ہو یعنی اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تو جزاک اللہ جی. وعلم اور سکھایا آدم علیہ السلام کو الاسماء اسماء نام کلہا سب کے سب ثم عرضہم پھر انہیں پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں پر فقال ارشاد فرمایا انبئونی مجھے بتاؤ انبئونی یہ خبر سے ہے یس وہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم یہ سوال کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں عن النبأ العظیم ایک بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یہ النبأ خبر کو کہتے ہیں تو انبئونی مجھے خبر دو مجھے بتاؤ بیاسماء ہؤلاء ان کے نام بتاؤ ان کے ناموں کے بارے میں بتاؤ ان کنتم صادقین اگر تم سب سچے ہو. جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے محترم جناب عاصم صاحب. جی عاصم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا جی گزارش یہ ہے کہ جو ساتھی بھی پڑھنا شروع کریں تو وہ پڑھنے سے پہلے السلام علیکم نہ کہیں, بس جب یعنی کلاس ہو رہی ہے تو سلام کہیں گے تو سب کے لیے جواب دینا واجب ہے, پھر کلاس کا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو بس جب آپ سے کہا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھنا شروع کر دیں. قالوا سبحانک قالوا سبحانک قالوا انہوں نے کہا سبحانک پاک ہیں آپ. جی شاباش. لا نہیں علم جی لا علم نہیں ہے علم لنا ہمارے لیے جی اللہ مگر ما جو علمتنا ما علمتنا جو آپ علمتا کا کیا معنی ہے علم نہیں علمتا کا آپ کا علم نہیں علمتا کا صحیح ترجمہ کریں سکھایا شاباش. علمتا آپ نے سکھایا علمتا آپ نے سکھایا نہ ہمیں شاباش. الا ما علمتنا مگر وہ جو آپ نے سکھایا ہمیں سکھایا. ماشاءاللہ. انکا بے شک آپ انت بے شک آپ جی بہت اچھا. انت آپ یہ بتایا تھا کہ جب ایک منٹ یہ بتایا تھا نا کہ جب انکا آ رہا ہے کا بھی کس کے لیے آ رہا ہے مخاطب کے لیے آ رہا ہے, انت بھی مخاطب کے لیے آ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر بے شک آپ ہیں. شاباش آپ ہیں زندہ باد. انکا انتا بے شک آپ ہی یعنی آپ ہی اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں بے شک آپ ہی, جس کو آپ نے کہا نا کہ آپ ہیں تو یہ 2 دفعہ جب آپ ہیں نا تو ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہی ہیں. جی العلیم الحکیم بہت علم والے اور حکمت والے. ماشاءاللہ. العلیم علم رکھنے والے, الحکیم حکمت والے.
جزاکم اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب، علیم ہیں، علم رکھنے والے ہیں، الحکیم اور حکمت والے ہیں۔ جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے بھائی اکرم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم، کہا اے آدم، انبئہم بے اسمائہم، انہیں بتا دے بے اسمائہم نام، بے اسمائہم شاباش، نام، جی ان کے نام، شاباش، ان کے نام بتا دیں، زندہ باد۔ یا آدم، اے آدم، انبئہم، ان سب کو، انبئ بتا دیجئے، ہم ان سب کو یعنی فرشتوں کو بتا دیجئے، بے اسمائہم ان کے نام بتا دیجئے۔ جی قالا کہا، فلما انباہم، فلما پس انباہم لما کا معنی جب، لما انباہم جب انہوں نے بتا دیا، بس جب انہوں نے بتا دیا، بے اسمائہم ان کے نام، قالا کہا، الم اقل لکم، الم لفظ الگ الگ نہیں کر رہے اکرم بھائی، آ کا معنی کیا، لم اقل نہ کہا تھا، میں نے نہ کہا تھا، لم اقل، جی جی جی، قالا انہوں نے کہا، الم اقل لکم میں نے نہ کہا تھا، لکم ان سب کے لیے، انی بے شک میں، عالم غیب السماوات، عالم ہوں جانتا ہوں، غیب السماوات غیب کا علم، سماوات آسمانوں، جی والارض اور زمین کا، کہ میں زمین اور آسمان کے غیب کے علم کو جانتا ہوں۔ شاباش، بہت اچھا، زندہ باد، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر نصیب فرمائیں۔ اکرم بھائی آپ نے تھوڑے وقت میں ماشاءاللہ بہت اچھا سیکھا اور بہت اچھا پڑھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں۔ ترجمے والا قرآن کریم دیکھ کے تو نہیں آئے؟ نہیں سر، میں بلکہ ابھی جو ہے نا آیا ہوں، ابھی میں نے آدھی نماز پڑھی اور ابھی آیا ہوں کام سے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، اللہ آپ کو قبول فرمائیں، ماشاءاللہ یہ بہت اچھی پیش رفت ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اور اللہ استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہم ساروں کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما دیں۔ جی بھائی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے ایسے بھائی صاحب کے جو حسن اشتیاق صاحب ہیں۔ جی حسن اشتیاق صاحب، حسن اشتیاق صاحب، اچھا جی ساتھی اپنے مائک ذرا خود جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، آواز آ رہی؟ جی شیخ جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ کون سی آیت؟ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا شیخ میرا۔ جی وَإِذْ قَالَ، فَإِذْ قُلْنَا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِکَةِ واسطے فرشتوں کے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ، ایک منٹ غلطی ہو گئی، یہ اس جدو کو آپ نے حمزہ کے نیچے زیر کیوں دی ہے؟ اسجدوا، جی وہ اصل میں رک گیا تھا شیخ، اس لیے نہیں وہ تو کوئی نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، آپ رک گئے، آپ نے اچھا کیا، لیکن میں نے یہ آپ کو اصول پڑھایا تھا کہ امر میں جب حمزہ کہاں پر زیر والا آئے گا اور کہاں پیش والا آئے گا، یہ والی بات سمجھائی تھی نا، یہ بات سارے ساتھی سمجھیں گے، اس کی مشق کریں گے ذرا جی، کہ کہاں حمزہ کے اوپر پیش آئے گی اور کہاں زیر آئے گی، بتائی تھی نا یہ بات؟ جی شیخ ذہن میں نہیں ہے جی۔ اس کا درمیان والا حرف یہ جو ہے نا سجدہ ہے نا، سین جیم دال، اس کے درمیان والا جو حرف ہے اس پر جب پیش ہوگی تو اس حمزہ پر بھی پیش آئے گی، اور یہاں جب زبر یا زیر ہوگی تو یہاں زیر آئے گی، تو یہاں اس جدو نہیں پڑھیں گے، اس جدو پڑھیں گے۔ جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ جی یہ ایک منٹ یہیں پہ یہ پڑھیں، یہ پڑھیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے کہا اے آدم، یہ اسکن ہے، اسکن ہے، اسکن ہے، جی اسکن ہے، اب وہ کاف پر پیش ہے تو اس کو جو کاف پر پیش ہے تو اس کو اسکن پڑھیں گے، شاباش جی۔ اسجدو سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدو پس سجدہ کیا انہوں نے، الا سوائے ابلیس، شاباش، جو ان سب نے، جی ذرا واضح ہو کر ہو جائے نا تاکہ پتہ چلے کہ آپ جمع کے صیغے کا ترجمہ کریں، فسجدو ان سب نے سجدہ کیا، فسجدو ان سب نے سجدہ کیا، الا
سوائے ابلیس کے ابا واستکبر جی ابا کا شیخ کیا ترجمہ ہوگا؟ ابا کا معنی انکار کرنا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، اس نے اور تکبر کیا، جی اس تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے، ہو گیا وہ کافر میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائیں۔ آمین۔ جی آمین۔ ڈاکٹر عارف صدیق صاحب ترجمہ کریں گے جی؟ عارف صدیق صاحب۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وا اور قلنا ہم نے کہا، شاباش، یا آدم اے آدم، اسکن آپ رہو، زندہ باد، سکونت اختیار کرو جی، مسکن کہتے ہیں ٹھکانہ، رہائش، سکونت کہاں پر ہے جی؟ سکونتی فلاں فلاں یہ لکھتے ہیں، تو یہ ہے اسکن، سکونت اختیار کریں، رہیں، ٹھہریں انتا آپ، جی وزوجک اور آپ کی زوجہ، جی، وزوجک الجنت جنت میں، جنت میں، شاباش وکلا اور کھاؤ، شاباش، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، جی منہا اس میں سے، جی۔ رغدن خیس شئتما، رغدن کا معنی ہوتا ہے فراغت سے، بے تکلفی سے، مزے سے، جی۔ حیث شئتما، حیث بھی نیا لفظ ہے، رغدن نیا لفظ ہے، حیث نیا لفظ ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا کہ دیکھ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات نئی آئے گی وہ بتانا میری ذمہ داری، اور جو پرانی بات ہوگی وہ بتانا آپ حضرات کی ذمہ داری۔ تو رغدن با فراغت، مزے سے، سہولت سے، جس میں کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی کسی کی طرف سے روک ٹوک نہ ہو، تو یہ ایک بڑا وسیع مفہوم والا لفظ ہے۔ حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، یہ وہ ہے انشاءاللہ ہے نا، اگر اللہ نے چاہا، حیث شئتما حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، جی۔ بلا اور نہ، تقربا قریب جانا، شاباش، هذه الشجرہ اس درخت کے، زندہ باد، فتکونا پس تم ہو جاؤ گے، جی من الظالمین ظالموں میں سے۔ جزاک اللہ۔ یہ ہے فتکونا من الظالمین، کہ کہیں ظالموں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی کسی کو آدمی روکتا ہے نا کوئی کام کرنے سے، تو یہ وہ ہے فتکونا من الظالمین، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی کہیں ظالموں میں سے نہ ہو جاؤ، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ جزاکم اللہ جی، بہت اچھا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا ترجمہ کیا، لیکن یہ پتہ نہیں مجھے کہ میں نے ڈاکٹر آپ کو میں نے خود بنایا یا آپ ڈاکٹر ہیں۔ عارف بھائی آپ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے، جو اپنی مرضی سے کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جنہوں نے کر لیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نہیں کر سکتے۔ ہاں جی ماشاءاللہ، فیصل ہریانی صاحب نظر آئے ہمیں، وہ ترجمہ کریں گے۔ جی فیصل بھائی، فیصل ہریانی، جی حضرت، جی جی فیصل ہریانی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں۔ آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے، فَأَزَلَّهُمَا سے پڑھنا جی جی فَأَزَلَّهُمَا، جی فَأَزَلَّ کا ذرا بتا دیں گے؟ ازلہم، ازلہ کا معنی ہے ان کو، یہ لفظ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ میں ایک لفظ آیا وَلَضَّالِّينَ، ضاد کے ساتھ، ذلہ کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا، یہ زے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے پھسل جانا، پھسل جانا، تو ازلہ کا معنی کسی کو پھسلا دینا، کسی کو بہکا لینا، تو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے بہکا لیا۔ ایک منٹ فیصل آپ کا مائک
بھائی سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ مائک اپنے آف رکھیں گے تاکہ صرف اس بھائی کا مائک آن ہو جو پڑھ رہے ہوں. جی تو یہ ازلہ ہے، بہکا لیا، پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، الشیطان و شیطان نے. جی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بس ان دونوں کو بہکا دیا شیطان نے، عنہا اس سے، جی اس پر سے، صحیح. فَأَخْرَجَهُمَا، بس نکال دیا ان دونوں کو، شاباش ان دونوں کو، نکال دیا ان دونوں مما کانا فیہ، جس میں وہ تھے، شاباش جس میں وہ تھے. وقلنا، وقلنا اور کہا ہم نے، شاباش. اہبطوا کی آپ بتائیں گے. کھانا بھی اہبطوا، ایک منٹ یہ حل نہیں ہے. جی اب پڑھیں جی فیصل. وقلنا اہبطوا، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا کا آپ بتائیں گے. اتر جاؤ، اتر جاؤ. اہبطوا حبوط سے، حبوط کا معنی ہوتا ہے نچلی نشیبی جگہ. اہبطوا اتر جاؤ. جی بعضکم لبعض، بعضکم بعضکم تم میں سے بعض، بعضکم تمہارے بعض، لبعضن بعض کے، عدوٌ دشمن ہوں گے. آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. جی جی. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر بھی نہیں پتا، مستقر ٹھکانہ، مستقر ہے قرار پکڑنے کی جگہ، مستقر ٹھکانہ ہوگا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور فائدہ اٹھانا ہوگا ایک وقت مقرر تک. جی تو دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، قول سے ہے، ربک آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی جاعل بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً نائب. قالو فرشتوں نے عرض کیا، اتجعل کیا، تجعل آپ بنائیں گے، فیہا اس میں یعنی زمین میں، من یفسد فیہا جو فساد مچائے گا اس میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، ونحن اور ہم، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس لک اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. قال ارشاد فرمایا، انی اعلم بے شک اعلم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون وہ جو کہ لا تعلمون تم سب نہیں جانتے. تو یہ سب الفاظ تقریباً اردو میں آئے، ان میں سے یہ یسف کو نیا لفظ ہے، اور اس کے علاوہ سارے الفاظ ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تسبیح کا لفظ ہے، تقدیس کا لفظ ہے، یہ جاعل تھوڑا سا نیا ہے، باقی تقریباً سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. وَعَلَّمَ اور سکھایا، آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا سب کے، ثم عرضہم پھر پیش کیا انہیں، ان پر، علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا. فقال ارشاد فرمایا، انبئونی کہ مجھے بتاؤ، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ انبئو بتاؤ تم سب، نی مجھے، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ان سب کے نام، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. قالو ان سب نے کہا، فرشتوں نے کہا، سبحانک پاک ہیں آپ، لا علم لنا نہیں ہے علم، لنا ہمیں، الا مگر، ما علمتا مگر، ما جو، یہ ما ہے موصولہ، جو، علمتا آپ نے سکھایا، نا ہمیں، انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ، العلیم علم رکھنے والے ہیں، الحکیم حکمت رکھنے والے، حکمت والے. قالا ارشاد فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم بتائیے، ہم انہیں، بیاسمائہم ان سب چیزوں کے نام. فلما انبأ فلما پس جب، انبأ بتا دیا، ہم ان سب کو، بیاسمائہم ان چیزوں کے نام، تو قالا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الم اقل کیا، لم اقل نہ کہا تھا میں نے، لم اقل میں نے نہ کہا تھا، لکم آپ سب کو، انی
بے شک میں عالم جانتا ہوں غیب السماوات والارض آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، یہ نیا لفظ ہے، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ کتمان حق کہتے ہیں اسے، حق چھپانے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کتمان حق۔ تو وما ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدو آپ سب سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدو پس سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن، یا آدم اے آدم اسکن رہیے، سکونت اختیار کیجیے، انتا آپ، وزوجو کا اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وکلا یہ کلا کل سے، یہ جو ہے نا کل کا معنی کھانا، کاف چھوٹے کاف کے ساتھ جب کہیں گے نا کل تو یہ کل ہوتا ہے کھانا، موٹے کاف کے ساتھ ہوگا تو یہ ہوگا کل، کل کا معنی پڑھنا کہنا۔ تو دیکھیں یہ چھوٹی سی غلطی بظاہر لگتی ہے لیکن یہ اتنی بڑی غلطی بن جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے معنی و مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ قل کہیے اور کل کھائیے، چھوٹے کاف کے ساتھ کھانا اور موٹے کاف کے ساتھ کہنا۔ تو یہ تجوید کی جو غلطی ہے بھائی اس کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب جو بھائی ہیں ہمارے چھوٹے، وہ نماز مغرب کے بعد یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق 8 بجے تجوید کی کلاس لیتے ہیں، تو اس کا جو لنک ہے وہ گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا۔ جو ساتھی تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا چاہیں تو وہ مولانا کی کلاس جوائن کر سکتے ہیں جی۔ وَكُلَا مِنْهَا اور کھائیے، منہا اس میں سے، رغدن فراغت کے ساتھ، حیث شئتما جہاں سے آپ دونوں چاہیں، وَلَا تَقْرَبَا اور قریب مت جانا آپ دونوں۔ یہ تثنیہ کے صیغے ہیں، یہ آپ لوگوں نے پہلے وہاں نہیں پڑھے تھے، یہ قرآن کریم میں بعض جگہوں پر آتے ہیں، اس لیے ہماری وہ جو 6 صیغوں والی جو پریزنٹیشنز ہیں ان میں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو آپ دونوں کھائیے، آپ دونوں قریب مت جائیے۔ حاضی الشجرہ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین کہ کہیں آپ ہو نہ جائیں ظالموں میں سے، یعنی ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ بس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فی اس سے جس میں وہ تھے، یعنی جس جنت میں وہ تھے اس سے نکال دیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا اتر جاؤ، نیچے چلے جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تم سب کے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور نفع اٹھانا ہوگا ایک وقت مقرر تک۔ صدق اللہ العظیم۔ جی بھائی کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ سوال پوچھنے کا طریقہ، ہاتھ بلند کریں گے، آپ کو مائک دیا جائے گا، اس کے بعد آپ سوال پوچھیں گے۔ جی کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی اگلی جو آیات مبارکہ ہیں انہیں دیکھ کر آنا ہے کل انشاءاللہ العزیز، اور دیکھ کر آنے کی وضاحت کر دوں کہ ترجمے والا قرآن نہیں دیکھنا۔ یہ جو آج کل مختلف قسم کی ایپس آئی ہیں وہ نہیں دیکھنی، کچھ نہیں دیکھنا، انحصار نہیں کرنا کسی چیز پر۔ دیکھیں جب آدمی سائیکل چلانا شروع کرتا ہے نا تو وہ پرانے وقتوں میں ہوتا تھا، اب تو سائیکل کا دور نہیں رہا، تو جب تک کوئی بندہ ساتھ پکڑ کر چلانے والا ہوتا تھا تو بندہ خود نہیں کھڑا، وہ آدمی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ٹائر سیدھا کیسے کھڑا ہوگا، اور پھر ٹائر پہ آدمی غور کرتا ہے تو اس کا ہینڈل نہیں سمجھ آتا، پھر ہینڈل پہ غور کرتا ہے تو وہ مکس ہو جاتا ہے، پھر سائیکل اور موٹر سائیکل کی بریک اور اس کی کلچ کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر گاڑی میں جائیں تو اور پیچیدہ ہو جاتا ہے کام۔ تو یہ تھوڑا سا آدمی کو ہر کام سیکھتے ہوئے شروع میں ذرا مشکل لگتی ہے، لیکن جب آدمی تھوڑی سی ہمت کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے شروع سے یہ ہمت رکھنی ہے کہ خود قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے قابل ہونا ہے۔ الحمدللہ یہ سارے دوست جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ سارے صرف 1 مہینہ 1.5 مہینے کی بات ہے، اور الحمدللہ یہ سب ترجمہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر ہم نے تھوڑا وقت مستقل مزاجی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھا تو انشاءاللہ العزیز آپ سب بھائی بھی خود ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ خرم بھائی کا ہاتھ بلند ہوا تھا سوال پوچھنے کے لیے، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ۔ عرض کر دوں جی کہ جو بھائی کلاس میں تشریف لائیں، جس نام سے تشریف لائیں کوشش کریں کہ پھر اسی نام سے رہیں، تاکہ ہم آپ کے ناموں سے واقف ہوں، پتہ چلے کہ کون بھائی ہیں کون نہیں ہیں کیا ہے۔ تو اپنے ناموں کے ساتھ آئیں اور انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائیں۔ اور یہ وہاج بھائی سے گزارش ہے کہ یہ ذرا کلاس ختم ہونے کے بعد مجھ سے پرسنل میں رابطہ فرما لیں گے۔ جی ہم سبق کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جو دوست ہمارے سینئرز ہیں وہ ترجمے کے بعد اگر کسی کا کوئی عذر ہو تو وہ جا سکتے ہیں، اور شریک ہونا چاہیں تو اچھی بات ہے، دہرائی ہو جایا کرے گی۔ جی سبق کا ہمارا دوسرا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا، للذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِّر، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کیا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے۔ آج کا سبق مکمل ہونے کے بعد ہمارے کل الفاظ ہو جائیں گے 14، جو قرآن کریم میں 4511 دفعہ ہے۔ کل ہم نے جو جمع تفریق کی تھی اس کے مطابق کل الفاظ 78,000 ہیں، لیکن جب ہم یہ سٹرکچر، اس کا ڈھانچہ، ترتیب سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے یہ الفاظ 4500 رہ جائیں گے۔ اور تو یہ جو 14 الفاظ ہیں، ان الفاظ کو قرآن کریم میں 4511 دفعہ استعمال ہو۔ یہ شاید یہاں پر غلطی سے لکھا گیا ہے، یہ جب اس کی جو عدد ہے وہ زیادہ ہے۔ جی تو یہ جو الفاظ ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوئے، جیسے یہ سورہ فاتحہ کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، یہ آپ کے سامنے دیکھیں، سورہ فاتحہ میں استعمال ہونے والے الفاظ بار بار آ رہے ہیں۔ یہ الفاظ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمارا یہ جو گراف ہے یہ گراف بلند ہوتا جائے گا، اور یہ جو ہماری گنتی ہے، اس کی جو تعداد ہے، یہ تعداد انشاءاللہ العزیز بڑھتی جائے گی۔ یہ جو یہاں یہ میں نے عرض کیا کہ یہ لکھا ہوا نا 4500، یہ غلطی سے لکھا گیا، ورنہ یہ جو ہے وہ 45,000 ہے، 4500 یہاں ہے۔ جی تو سورہ فاتحہ کا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے تحفظ، یہ ہے سیفٹی فرسٹ، یہ ہے ہیلمٹ پہننے کی طرح کہ ہم جہاز میں بیٹھے ہیں تو کہیں گے جی بیلٹ باندھ لیجئے، گاڑی میں بیٹھے ہیں تو تحفظ کی بات ہوگی، بائک پہ سفر کرنے لگے ہیں تو ہیلمٹ پہلے پہنیں گے۔ تو جب ہم زندگی کے سفر میں جانے لگیں گے تو جیسے ہم اس سفر میں جو پیش آنے والے حادثات ہیں ان سے تحفظ کا بندوبست کرتے ہیں، ایسے ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے، اس سے پناہ کا، اس سے بچاؤ کا بندوبست کرنا ہے۔ اور اس سے بچاؤ کا بندوبست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ جیسے آپ نے دیکھا بچہ کسی بھی خطرے سے ڈر کر اپنی ماں سے لپٹتا ہے، حتیٰ کہ مرغی کا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ بھی اپنی ماں کے پروں کے نیچے آتا ہے۔
یہ انسان ہر چیز کی فطرت ہے کہ وہ تحفظ چاہتی ہے. انسان کا تحفظ کہاں ہے؟ رب کی طرف لوٹنے میں ہے، رب کی رحمت کی آغوش میں جانے میں ہے. تو اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں؟ باللہ، اللہ کی پناہ میں. باللہ یہ کی با کی کے معنی میں ہے. اللہ، یہ اللہ رب العزت کا نام ہے. من الشیطان الرجیم، شیطان سے، من سے. یہ جو من کا لفظ ہے یہ قرآن کریم میں 3000 بار آیا، 3000 بار. شیطان واحد ہے، شیاطین اس کی جمع ہے. الرجیم مردود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اسم واحد ہے، اسماء اس کی جمع ہے. الرحمن، الرحمن کا معنی مہربان ذات. الرحمن کا معنی مہربان ذات. لیکن یہ لفظ عربی زبان میں جب اس وزن کے ساتھ آتا ہے تو اس کے اندر مبالغہ کا، جوش کا معنی ہوتا ہے. عطشان، شدید پیاسا. غضبان، شدید غصے میں. جوعان، بہت زیادہ بھوکا. الرحمن بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا. الرحیم، مسلسل رحم کرنے والا. الرحیم مسلسل رحم کرنے والا. جیسے جمیل ہے، جمیل کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ خوبصورت تھا، کل بھی خوبصورت، آج بھی خوبصورت. کریم، اچھے اخلاق والا، یعنی جس کے اخلاق میں تسلسل پایا جاتا ہے. تب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، قدیر، خبیر، بصیر، سمیع. یہ دائمی ہے، اس میں تسلسل ہے. تو اللہ کی رحمت کا جوش اور اللہ کی رحمت کا مسلسل ہونا، ان دونوں کا تصور کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. الحمد، تمام تعریفیں، تمام شکر. للہ، اللہ کے لیے ہے. رب، رب کا جو لفظ ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے، اس کے اندر بڑی جامعیت ہے. ایسا لفظ ہے کہ جیسے ماں کا لفظ ہے نا، ماں، آدمی جب ماں بولتا ہے تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، محبت بھی، شفقت بھی، ہر چیز کا خیال رکھنا بھی، ہر چیز کی حفاظت کرنا بھی. تو ایسے رب کے لفظ میں سب کچھ ہے. مالک بھی وہ، حاجت روا بھی وہ، رازق بھی وہ، اولاد دینے والا، سب کچھ کرنے والا وہ ہمارا رب ہے. بدقسمتی سے ہم نے اس رب کو پہچانا نہیں. میں کہا کرتا ہوں ابا کو اور ربا کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، دیر سے سمجھ آتی ہے، لیکن جب سمجھ آ جائے تو عجیب مزہ ہے اس میں. تو بھائی اپنے رب کی عظمت کو، اپنے رب کی محبت کو، اپنے رب کی رحمت کو اپنے دلوں میں بسانا ہے. اپنے رب سے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑنا ہے، مضبوط کرنا ہے. رب العالمین، رب ہے عالمین، تمام جہانوں کا. عالم یہ لام کے زبر کے ساتھ ہے. عالم جاننے والا، عالم جہان، عالمین اس کی جمع ہے. عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم فلاں، تو یہ وہ والا عالم ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا. یہ آپ کے سامنے کل آئے تھی وَهُمْ أَنْتَ أَنْتُمْ أَنَا اور نَحْنُ. آج ہم اگلی بات پڑھیں گے کہ جو الفاظ بھی ہمارے سامنے آئیں گے ان کی 3 قسمیں ہوں گی. نمبر 1 اسم، جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے ساتھ قلم کاغذ لے کر بیٹھا کریں.
اسم جو کسی کے نام یا صفت کو ظاہر کرے، جیسے مکہ، شمس، صالح، فاسق، فعل. تو یہ جو دوسری چیز جو ہے وہ ہے فعل. فعل کیا ہے؟ فعل ہے ورب، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایکشن. وہ چیز، وہ لفظ کے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، جیسے فتح اور یعملون. فتح کا معنی کھولا، یعملون وہ سب کرتے ہیں. وہ لفظ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو وہ حرف کہلاتا ہے. اسم، فعل اور حرف، اس کو سمجھنا ہے. یہ اسم کی مثالیں کتاب، قلم، جوال، نظارت، چیزوں کے نام ہیں. اور اسم کی نشانی عموماً ہوگی یہ تنوین ہوتی ہے، 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں، یہ تنوین کہلاتی ہے. یہ اسم کی نشانی ہے. دوسری اسم کی نشانی الف لام آئے گا. تو جب تنوین آ جائے یا الف لام آ جائے تو وہ اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا. مسلم، مؤمن، صالح، کافر، مشرک، منافق، یہ سب اسماء ہیں، لیکن یہ مفرد ہے. مفرد اس کی جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ واو نون اور یا نون لگا دیں تو یہ اس کی جمع بن جاتی ہے. واو نون اور یا نون لگانے سے، واو نون اور یا نون لگانے سے یہ اس کی جمع بن جاتی ہے. تو مسلمون سے مسلمون مسلمینا، مؤمنون سے مؤمنون مؤمنین، صالحون سے صالحون صالحین، کافرون سے کافرون کافرین، مشرکون سے مشرکون مشرکین، منافقون سے منافقون منافقین. تو اب آپ دیکھیں جی کہ یہ الفاظ جوڑنے سے پورا جملہ بن جائے گا. ہوا مسلمون، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلمون، آپ ایک مسلمان ہیں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. انا مسلمون، میں مسلمان ہوں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی آسانی سے اور کتنے آرام سے الحمدللہ سب حضرات کے سامنے یہ پورے جملے بن کر آ گئے. اب ان سے مزید جملے جتنے آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں. فیصل لطیف شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فیصل بھائی، یہ ہے ہوا مسلمون، وہ ایک مسلمان ہے. آپ نے یہ جملہ میں بول رہا ہوں اردو میں، آپ نے اس کی عربی بنانی ہے. وہ ایک لکھنے والا ہے، وہ ایک کاتب ہے. ہوا کاتبن، شاباش، ہوا کاتب، بہت اچھا. ہوا کاتبن، وہ کاتب ہے. ہم کاتبون، ہم کاتبون، ہم سب لکھنے والے ہیں. نہیں، ہم کاتبون، وہ سب لکھنے والے ہیں. وہ سب لکھنے والے ہیں. انت کاتب، آپ سب لکھنے والے ہیں. انتم کاتبون، نہیں آپ سب لکھنے والے ہیں. آپ ایک لکھنے والے ہیں، آپ سب لکھنے والے ہیں. شاباش انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں. نحن کاتبون، ہم سب لکھنے والے ہیں. شاباش، بہت اچھا. یہ تو اس طرح آپ حضرات یہ جو جملے ہیں یہ انہیں بنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پوری عمارت بنتی چلی جائے گی. اس کے لیے ماحول چاہیے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، آپ سب کو اپنی رحمت سے ماحول دیا کہ ہم اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر الحمدللہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ اس کی جو بنیادیں ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں. اور جیسا کہ عرض کیا کہ ہمیں استعداد پیدا کرنی ہے، اہلیت پیدا کرنی ہے کہ ہم خود ترجمہ کر سکیں. اس کے لیے ترجمے والا قرآن نہیں دیکھنا، اپنی جگہ پر اس کو مشق کرنی ہے، دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے نوٹس بنانے ہیں، ہوم ورک کر کے لانا ہے. جس طرح کے جملے آج آپ کے سامنے آئے، ہوا مسلمون اور دوسرے جو جملے آپ کے سامنے آئے، ان جملوں کو قرآن کریم میں ڈھونڈیں. یہ الفاظ آئے نا جمع بنانے کے جو طریقے آج سکھائے گئے، تو ان الفاظ کو جب آپ قرآن کریم میں ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ العزیز
آپ کو بے شمار اس طرح کے اولئک هم المفلحون اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ملیں گے، تو انہیں ڈھونڈیں، انہیں لکھیں، انہیں گروپ میں شیئر کریں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو چیک کیا جائے یا ان کو بتایا جائے، بس انشاءاللہ العزیز وقت کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے سامنے چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی۔ اگر کوئی بھائی نہیں لکھ سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنے اوپر بوجھ نہ لیں، بہت ریلیکس انداز سے کلاس کا حصہ رہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائیں گے۔ ایک گزارش ہے کہ بعض ساتھی شاید رمضان المبارک میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ پرانا گروپ چھوڑ کر نئے گروپ میں آ جائیں، تو آج ہمارے بہت پیارے ساتھی عابد خٹک صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اور بھی بعض ساتھیوں کے ساتھ یہ ہوا، تو گروپ جو ہے اسی ایک گروپ میں سب ساتھی آ جائیں گے تو رابطہ کرنے میں، کوئی بات کہنے کلانے میں کوئی مشکل ہے تو اس میں آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کسی ساتھی نے ابھی تک متعلقہ گروپ جوائن نہیں کیا تو برائے مہربانی متعلقہ گروپ جوائن کر لیں۔ جی اب کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھ لیں جی۔ یہ ایک بھائی کی طرف سے سوال آیا کہ آڈیو کیسے آن ہوگی، تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ کلاس جوائن کرنے لگیں گے تو جوائن ود آڈیو کا آپشن انتہائی بائیں جانب آتا ہے، اس کو کلک کر کے جب آپ کلاس میں تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر مسئلہ نہیں ہوگا آڈیو کا۔ جی گلیکسی J7 جی بھائی السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ حضرت پوچھنا یہ تھا کہ کل کی میری کلاس مس ہو گئی تھی، اس میں کیا ہوا تھا، کوئی شارٹ کٹ اگر بتا دیں تو۔ اس میں شارٹ کٹ یہ ہوا تھا کہ جو ابھی آپ کو پڑھایا سبق جو ابھی آپ کو پڑھایا نا، اس میں جی جی یہ والا جو آیا نا، یہ جو الفاظ 6 آئے تھے، ایک منٹ جی وہ میں جی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ 6 الفاظ بس یہ پڑھے تھے کل ہم نے، یہ 6 الفاظ۔ تو جی ٹھیک ہے اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے، وہ آپ کو گروپ میں شیئر کر دیں گے، جو کل والے سبق کی یوٹیوب پہ ہم ریکارڈنگ اپلوڈ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ گروپ میں شیئر ہو جائے گی۔ تو سوری یہ ابھی ایک منٹ ویڈیو ذرا ایک منٹ شیئر نہیں ہو رہا آپ سے، تو ہم اس کی ریکارڈنگ آپ سے شیئر کر دیں گے انشاءاللہ العزیز، تو آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی۔ ہاں یہ شو ہو گیا، ٹھیک ہے جی اس کو آپ دیکھ لیں گے۔ جی جی ٹھیک ہے حضرت، بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ جی سید خالد صاحب عبد القدوس صاحب کا مائک آن ہے۔ جی عبد القدوس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال جو آپ نے فرمایا کہ جیسے مسلم ہے اس کے ساتھ واو نون یا یا نون لگانے سے جمع ہو جائے گا، تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس نام کے ساتھ واو نون لگائیں اور کس کے ساتھ یا نون؟ شاباش جزاک اللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ واو نون اور یا نون کا قصہ آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے سمجھائیں گے، لیکن یہ سوال پیدا ہونا بہت اچھی بات ہے۔ مرحبا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، قل هو اللہ احد، تو یہ لفظ اللہ کسی جگہ پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کسی جگہ زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو یہ آج تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی جائیں گی۔ تو یہ وہی فرق ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ اکبر اور قل هو اللہ احد میں ہے، وہی فرق ہے۔ جی مرزا فیصل صاحب سوال کریں جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ ابھی آپ نے جو اسم کی نشانی بتائی ہے کہ ایک تو تنوین آتی ہے نا، جی جی، اور سیکنڈ کیا نشانی ہے؟ الف لام؟ الف لام جی۔
وہ کہاں پہ آئے گا؟ جب تنوین نہیں ہوگی تو اس کے شروع میں الف لام آ جائے گا. وہ جیسے جتنے الفاظ آپ کے سامنے قرآن کریم کے آتے ہیں نا تو ان میں آپ دیکھیں گے جیسے اولئک هم المفلحون ہے نا, تو المفلحون کے شروع میں جو الف لام آیا یہ المفلحون. ٹھیک ہے سر, جزاکم اللہ جی. آخری سوال جی سید خالد صاحب کا. جی سید جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ایک تو آپ نے جو ہوم ورک دیا تھا وہ نہیں لیا, تو وہ کس طرح ہوگا, کیونکہ وہ اس پہ آ نہیں رہا تھا وہ گروپ میں. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ گروپ میں ویڈیو بھیج دیں گے, وہ نہیں بھیجی نہ کل والی, اور آج بھی میں وہ تجوید والی کلاس بھی وہ میں اٹینڈ نہیں کر سکا, وہ نیٹ کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہوا. اور آج یہ جو کلاس ہے یہ بھی صحیح طرح میں اٹینڈ نہیں کر سکتا. اگر آپ بھیج دیں اس پہ ویڈیو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تاکہ آپ دیکھ. جی انشاءاللہ جی. بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. جہاں تک ہوم ورک کی بات ہے, یہ سارے ساتھی سن لیں کہ ہوم ورک لیا یا دیا والی بات نہیں ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہوم ورک کو ہر روز ہم ڈسکس بھی کریں. ہوم ورک جو ساتھی کریں گے ہم سب کو پابند نہیں کرتے تاکہ سب پر بوجھ نہ پڑے. نمبر 2 یہ کہ یہ والی بات ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا ہوم ورک چیک کر کے اس پر یہ بتایا جائے کہ یہ ہے. یہ ایک طریقہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ قرآن کریم کے ساتھ تاکہ جڑ جائیں. تو جس کا ہوم ورک ہم کبھی انشاءاللہ ڈسپلے بھی کر دیا کریں گے اور کبھی نہیں بھی کیا کریں گے, لیکن ہوم ورک کرنے سے آپ کو انشاءاللہ جی فائدہ ہوگا. جہاں تک ریکارڈنگ کی بات ہے تو انشاءاللہ رضی ریکارڈنگ وہ آج سے شیئر ہونا شروع ہو جائے گی, لیکن ریکارڈنگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ذرا اس میں چونکہ اپلوڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, اس لیے تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ ہوا کرے گی, لیکن ہو جایا کرے گی. البتہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جو میرا چینل ہے وہ سبسکرائب کر دیں. اگرچہ یہ مجھے بڑی بے ڈنگی بات لگتی ہے یہ کہنا ہی کہ چینل سبسکرائب کریں, لیکن بس اب چونکہ یہ مسئلہ ہے کہ آپ مجھے روز کہیں گے کہ جی ویڈیو آپ بتائیں, تو ویڈیو جب آ جایا کرے گی تو وہ آپ کو انشاءاللہ چینل پر یعنی یوٹیوب کے میرے نام سے چینل بنا ہوا وہاں سے مل جایا کرے گی, اور گروپ میں بھی انشاءاللہ اس کا لنک شیئر کر دیں گے. جزاکم اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.